السلام علیکم ناظرین۔ روایت ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست، زبردست، شجاع و بہادر ہیں، اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے، مانند مثال سر کے بالوں کے، لیکن اللہ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ اور ایک شہر کا نام اموزیہ ہے، کنارے دریائے روم کے۔ اس شہر کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان بھی عالی شان دریا کے کنارے تیار کرایا تھا، اور اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے، اور وہ اس میں اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ اور حضرت شمعون 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے، اور وہ اس کافر بادشاہ کا 6000 لشکر تھا۔ حضرت شمعون چونکہ بڑے جری اور بہادر تھے، اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 فوجی مار آتے تھے، اور کثیر تعداد میں مجروح ہو کر آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خدا کی عبادت کرتے رہتے تھے، اور 4 مہینے برابر خلق خدا کی ضیافت بھی بہت کرتے تھے، اور خدا نے ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا رہا، اور اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارسا تھیں۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ شمعون کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی شمعون کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے ہیں، اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو، ان کو کسی طرح مار ڈالو، تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کرے گا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی، اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گی، پھر تو تم بادشاہی کرو گی۔ پس عورت ناقص العقل نے دنیا کی طمع سے کہا کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا، میں بصر و چشم اس کو بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب حضرت شمعون علیہ السلام رات کو سو جائیں، تم اس رسی سے باندھ رکھنا، اور پھر ہمیں خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے۔ پس مردود کے کہنے سے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ بندھے دیکھے۔ رسی توڑ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی، میں نے خود باندھا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم نے مجھ کو کیوں باندھا؟ وہ بولی، میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں، اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، تم خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام نے اسی شہر میں فی سبیل اللہ کے واسطے گئے، اور پھر وہاں سے لڑائی فتح کر کے واپس تشریف لائے۔ اور پھر بادشاہ اموزیہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی، میں نے اس کو باندھا تھا، لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی توڑ ڈالی، تم لوگ بادشاہ سے جا کر کہو۔ چنانچہ وہ لوگ پھر واپس بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سا مال و دولت دے کر ایک لوہے کی زنجیر حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیج دی کہ اب اس سے اس کو باندھ رکھنا، اور پھر فوراً مجھ کو خبر دینا۔ پس دوسرے دن حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر میں بندھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ اموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے، آخر میں اس کے باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں؟ اب تو صورت یہی ہے کہ اس سے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا۔ وہ بولی، بہت اچھا، کچھ تدبیر کروں گی، اور پھر آپ کو کہلا بھیجوں گی، آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہم کو یہ بتاؤ کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے کہ اس سے تم کو بند کر کے رکھ سکیں اور تم اس کے باوجود زور آزمائی کے توڑ نہ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب ہے، اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے شب کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر
رسی بنا کر دست و پا ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے مجھے کس نے اس سے باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے، اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میرے بند کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا، اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ پس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی، اور پھر بادشاہ موجہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی شتر سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر ان کافروں کے بادشاہ کے پاس حاضر کیا، اور وہ سب کافر کہنے لگے اب ہم اس شمعون سے محفوظ ہیں۔ جب ان کو بدست و پاؤ، زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی، صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ موجہ کے سامنے لے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، اور کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو اس نے مار ڈالا ہے، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا۔ اور جب دیکھا کہ ابھی دھاڑ میں کچھ رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بلا خانے پر سے ان کو دریا میں گرا دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ اے شمعون علیہ السلام، خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دیا، اور اسی طرح کیا کہ کوئی متنفس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اور پھر خدا کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا خدا تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموزیہ کی اصلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کی یہ تقصیر معاف کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، خدا مالک ہے۔ یہاں تک تو یہ واقعہ قصص الانبیاء میں حضرت شمعون علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، اور بعض تاریخی کتابوں میں اور بعض تفسیروں میں جیسے تفسیر مرادیہ اور جامعۃ التواریخ میں شمعون علیہ السلام کو نبی کر کے نہیں لکھا گیا، بلکہ بلاو عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون نام کا ایک عابد زا پارسا تھا۔ اولاً اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا تھا اور اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب ثانیاً 1000 مہینے کی عمر اس کو بخشی، اور وہ 1000 مہینے تک روزے رکھتے تھے اور شب و روز عبادت کرتے تھے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے، اور وہ ہر وقت نیک کام کرتے تھے جو ثواب کا باعث ہوتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کافروں کی صلاح سے کافروں کے ہاتھوں سے ان کو مروا ڈالا، جس کا ذکر تفسیر مرادیہ میں لکھا ہے۔ میں اس پر اس واقعہ پر اکتفا کرتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔